السلام علیکم۔ بیسٹ ریڈنگ مٹیریل چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید، جہاں میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلہ وار ناول نشاط جاں۔ اس کو تحریک ہے آپ کی ہماری سب کی فیوریٹ رائٹر جین نکھت نے۔ تو چلیں پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 14 کی طرف۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے، ہماری ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے۔ چلیں ہم شروع کرتے ہیں ناول کے ایپیسوڈ۔ ملک صاحب، سب ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ کہیں ہم نے ایک مصیبت سے نجات کے لیے ایک اور مصیبت کا در تو نہیں واقع کر دیا؟ وقت رخصت خشوں میں گھری جبین ملک ہراساں سی ان کے قریب آئیں۔ کتنی بار کہا ہے بیگم، وہم مت پالا کریں، ہم نے بہترین فیصلہ کیا ہے اس کے لیے۔ اتنی تسلی کافی ہے کہ وہ ابرار حمید کا خون ہے۔ رہی بات پنچایت کی تو انشاءاللہ میں سنبھال لوں گا۔ کوٹ کے بٹنز بند کرتے ہوئے وہ طمانیت سے گویا ہوئے۔ جواباً وہ واہموں کو تھپک کر سلاتی دھیرے سے آمین کہتی سر ہلا گئیں۔ وقاص ملک کا وہی اطمینان یہاں سرپنچ صاحب کے بیٹھک کے تناؤ زدہ ماحول میں بھی پنچ کے اراکین کے مقابل بھی برقرار تھا، جبکہ عین مقابل براجمان ناز انتقام میں برسوں سے جھلس رہے گیلانی، بالخصوص زیاد گیلانی جیسے غصہ و اشتعال سے پاگل ہو رہا تھا۔ پنچایت کے پانچوں بزرگ اراکین تمام معاملات سننے کے بعد آپس میں تبادلہ خیال کر کے جواب طلب کرنے کے انداز میں پہلے وقاص ملک کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا، صرف اتنا کہوں گا کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اور میرا یہ قدم زیاد گیلانی کی گھٹیا قدم کا رد عمل تھا، بس۔ وقاص ملک نے نظر پنچ کے اراکین پر ڈال کر چند مضبوط لفظوں میں بات کو سمیٹا۔ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ ملک صاحب؟ حسب توقع زیاد گیلانی بل کھا کر کھڑا ہوا۔ ملک صاحب کہہ رہے ہیں، پاؤں کی جوتی کو سر پر سجا لینے سے جوتی تاج نہیں بن جاتی۔ بہتر ہوگا منشی جی، آپ اگر ان معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ بے انتہا حدت آمیز انداز میں مظفر گیلانی نے قطع کلام کیا تو ابرار حمید احساس توہین سے سرخ ہو کر لب بھینچ گئے۔ گیلانی صاحب، وقاص ملک گرجے، اس طرح گرجنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ملک صاحب، جس طرح جوتی پر جمی گرد کو سرما سمجھ کر آنکھوں میں لگا لینے سے اس دھول کی اوقات نہیں بدلتی۔ مظفر گیلانی مغالطات بکنے سے باز نہ آیا۔ زبان سنبھالیں آپ اپنی، میں پنچایت کی توہین نہیں کرنا چاہتا۔ وقاص ملک بھوکے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے۔ ابرار حمید نے بروقت ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن ضبط اشتعال سے ان کا تنفس بری طرح بگڑ چکا تھا۔ میں تو سنبھال ہی لوں گا ملک صاحب، لیکن صد افسوس سمجھنے کے لیے آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے۔ باقی جو خاندانی لوگ اور خاندانی ملازم میں تفریق نہ کر سکے، اسے پنچایت کی توہین کی بات زیب نہیں دیتی۔ مظفر گیلانی کا تضحیک آمیز لہجہ مزید گھٹیا ہوا، اور غالباً اپنی اولاد کی نامردوں والی بزدلانہ حرکت کو دفاع کرنا آپ جیسے نام نہاد خاندانی لوگوں کو بے انتہا زیب دیتا ہے۔ وقاص ملک ابرار حمید کے اشاروں کو نظر انداز کرتے دو بدو بولے، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں ملک صاحب۔ گیلانی صاحب شانت ہو جائیں اور جس مسئلے پر بات کرنے آئے ہیں اس پر چرچا کرتے ہیں۔ سرپنچ نے ملتجی انداز میں مداخلت کی تو دونوں کو مجبوراً نشست سنبھالنی پڑی۔ ملک صاحب، پنچ نے فیصلہ لے لیا تھا، جسے آپ دونوں نے تسلیم بھی کیا تھا۔ اب آپ کا یہ اقدام کسی بھی روز سے درست نہیں۔ دونوں پارٹی کو شانت کرنے کے بعد سرپنچ صاحب ایک بار پھر اصل موضوع پر آئے۔ میں پنچایت اور آپ تمام بزرگانہ کی بہت عزت کرتا ہوں، اور میں شرمندہ ہوں جو میں نے یہ قدم آپ کے علم میں لائے بغیر اٹھایا، لیکن میں اپنے اقدام کے لیے شرمندہ قطعی نہیں ہوں۔ سرپنچ صاحب، انہوں نے ایک نظر خونخوار تیور لیے بیٹھے گیلانیوں پر ڈالی۔ زیاد گیلانی کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ سے اس وقت میری بیٹی شدید عدم تحفظ کا شکار تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن ہونے والا تھا، اور ایسے میں اسے تحفظ فراہم کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت تھی، اور ایک لڑکی دو ہی مرد کے ساتھ محفوظ تصور کرتی ہے۔ باپ، شوہر۔ باپ ہو کر جب میں اسے اس فیز سے نکالنے میں ناکام ٹھہرا تو اپنی بچی کی زندگی کے لیے میں نے جو صحیح لگا کیا۔ وقاص ملک کی بات میں وزن تھا۔ فضا میں ایک بار پھر خاموشی کی شہادت بن گئی۔ اور اب ہم وہ کریں گے جو ہمیں صحیح لگے گا۔ حاضرین کی خاموشی نے زیاد گیلانی کے اشتعال کو ہوا دیا تھا، پھر وہ بد لحاظی سے کرسی کو ٹھوکر مار کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بعد ازاں مظفر گیلانی نے لفاظی کر کے زیاد گیلانی کی اس حرکت کا تو دفاع کر لیا، لیکن زیاد گیلانی کی اس حرکت کی پردہ پوشی میں وہ پوری طرح ناکام ٹھہرے جو وقاص ملک کی ڈھال بن گئی تھی، اور طویل بحث و مباحثہ کے بعد بھی نتیجہ آخر میں صفر ہی تھا۔ آپ فکر نہیں کریں بیگم، فیصلہ 2 ہفتے بعد ہو، 2 مہینے بعد ہو یا 2 سال بعد، اب گیلانی سے ہماری بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وقاص ملک نے مینشن میں قدم رکھتے ہی پہلی فرصت میں تمام کارگزاری ادھر سے ادھر بیچانے سے چکر کاٹ رہی جبین بیگم کی گوش گزار کی تو اتنے عرصے میں پہلی بار ان کے لبوں کو آسودہ سی مسکراہٹ نے ہولے سے چھوا تھا۔
زیادگرانی سے بے وجہ کی جھڑپ، پراسرار کیس کے دماغ کے چولہے ہلاتے نقاد اور پھر ماتحت تھانوں کا دورہ، اس کا آج کا دن بے انتہا مصروفیت سے بھرا ثابت ہوا تھا اور ہمیشہ کی طرح واپسی تک کیلنڈر تاریخ بدل چکا تھا۔ یہ اس وقت ہال میں بھوکی شیرنی کی طرح چکر کاٹ رہی محترمہ کو دیکھ قبل اس کے کہ وہ کوئی رد عمل ظاہر کرتا محترمہ گولی کی اسپیڈ سے اس پر حملہ آور ہو چکی تھی۔ سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ہو کیا چیز تم؟ میرے فادر ہو؟ گاڈ فادر ہو؟ کہیں کے پریزیڈنٹ ہو؟ ہوتے کون ہو تم مجھ پر ریسٹرکشن لگانے والے؟ ہو دا ہیل آر یو؟ جنونی انداز میں بے انتہا بدتمیزی سے مسلسل طلحہ کے سینے پر مکے برسانے کے بعد اسے پیچھے کی جانب زور سے دھکا دیتی وہ الگ کے بل چیخی، جبکہ طلحہ غیر متوقع دھکے پر لڑکھڑاتا 2 سے 3 قدم پیچھے ہوا۔ دلسوز افتاد وارد ہی ایسے ہوئی تھی کہ طلحہ جیسے مضبوط قوت ارادی کے مالک شخص کی بھی اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے، جبکہ وہ پوری تباہی بنی تقریب کاری مچا رہی تھی۔ تمہارا وہ 2 کوڑی کا گارڈ میرے فرینڈ کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں دے گا، مجھے باہر جانے سے روکے گا، مجھے آبرو وقاص ملک۔ شدید اشتعال کے عالم میں چیختے چلاتے ہوئے وہ ایک ایک کر کے سارے کشنز کو دیوار پر مار کر ابھی درمیانی ٹیبل پر رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کر شاید دیوار بوس کرنے کا ارادہ رکھتی تھی کہ انف! ہونک کھڑے طلحہ نے پھرتی سے وہی گلاس اٹھا کر دھاڑتے ہوئے پانی اس کے منہ پر مارا، نتیجہ میں جیسے ابلتا آتش فشاں یکدم سے شانت ہوا۔ یہ میرا فلیٹ ہے اور آس پاس سارے ویل ایجوکیٹڈ، ویل مینرڈ، ویل ڈسپلن پلس عزت دار لوگ رہتے ہیں، کوئی مینٹل اسائلم نہیں ہے، سو بیہیو یور سیلف۔ زور سے گلاس ٹیبل پر پٹکتا ہوا دبی آواز میں ضبط کی چنگاریاں لیے پھٹا۔ اور آپ کا فرینڈ تو کیا، امریکہ کا صدر بھی بنفس نفیس آپ سے ملاقات کی خواہش لے کر حاضر ہوتا، تب بھی میری اجازت کے بغیر میرے گارڈز اسے اندر نہیں آنے دیتے اور نہ تمہیں باہر۔ ناگواری سے جتاتے ہوئے بری طرح مٹھیاں بھینچ رہی آبرو پر بنا ایک نظر ڈالے تیزی سے اپنے روم کی طرف بڑھا۔ سو تم مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے؟ آبرو وقاص ملک کو؟ آر یو سیریس؟ اس نے کمرے میں داخل ہو کر ابھی سروس گن نکالا ہی تھا کہ عقب سے ابھری رندھی ہوئی مگر پاٹدار آواز پر جبڑے بھینچ گیا۔ آپ جو سمجھیں۔ زور سے آنکھیں میچ کر کھلتا سروس گن اور کیپ دراز میں ڈال کر وہ مزید کشیدگی سے اجتناب لیے واش روم کی طرف بڑھا ہی تھا کہ واٹ ڈو یو مین؟ وہ حسبِ عادت برق رفتار سے راہ میں حال ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے پاس یونیفارم ہے آبویسلی، جس سے انسپائر ہو کر میرے ڈیڈی نے تمہیں میری رسپانسبلٹی دی ہے، اس سے تم مجھے رول کر سکتے ہو، ریسٹرکشن لگا سکتے ہو، اپنی مرضی سے کنٹرول کر سکتے ہو۔ وہ سیاہ قاتل آنکھوں میں چنگاریاں سموئے 2 دھاری تلوار بنی دیدہ دلیل سے طلحہ کی آنکھوں میں جھانکتی جیسے سب تباہ کر دینے کے در پہ تھی۔ صبح اس کی بدتمیزی کے بعد کتنی ہی دیر تک اپنا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کے بعد اس نے لنچ عزت کے ساتھ باہر کر کے موڈ ٹھیک کرنے کا سوچا تھا، لیکن جب عزت آیا تو تھانے دار کے وفاداروں نے نہ اسے دہلیز پر قدم رکھنے کی اجازت دی اور نہ آبرو کو دہلیز پار کرنے کی۔ وہ اتنا چیخی چلائی لیکن ان کے سر کے چمچوں نے تو جیسے کان میں تیل ہی ڈال لیا تھا، لیکن اب وہ ان کے سر کا دماغ اچھی طرح ٹھیک کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اگر ہاں کہوں تو؟ جواباً وہ دونوں ہاتھ پاکٹ میں رکھتا بے تاثرات لیے چیلنج کر رہا تھا۔ دین یو ہیو ٹو ویک اپ، تمہیں جاگنا ہوگا۔ میں آبرو وقاص ملک ہوں، میں تمہارے اس میچ باکس سائز فلیٹ میں آ گئی ہوں تو اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں کہ تمہیں مجھ پر سارے رائٹس مل گئے ہیں، یہ سب ٹیمپرری ہے۔ سو آئی سجیسٹ اپنی کنٹرول فریک سول کو کہیں اور جا کر سیٹسفائی کرو، کیونکہ بنا دم بھرنے کی مہلت دیے سے وہ غصے سے پاگل ہوتی برسے جانے کے باعث نتیجتاً تنفس بری طرح پھولنے لگا تھا۔ ابھی پھولی سانس بحال کرنے کے لیے توقف لینا پڑا۔ نہ یہ تمہارا پولیس اسٹیشن ہے، نہ میں کوئی پرزنر ہوں، نہ یہ تمہارا ٹارچر سیل ہے، اور نہ ہی تم میرے سو کالڈ آن ڈیوٹی ڈی ایس پی سو اینڈ سو ہو۔ ان ون سینٹینس، ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی پرسنل افیئرس۔ میں کہاں جاؤں گی یہ بھی میرا پرسنل افیئر ہے، اور کون مجھ سے ملے گا یہ بھی۔ تمہیں نہ میرے پرسنل اسپیس میں گھسنے کا رائٹ ہے اور نہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گی، سو ڈونٹ ٹرائی اینڈ اسٹے اوے۔ بڑی دیدہ دلیری سے چٹکی بجا کر اسے دور رہنے کی وارننگ دیتی تمہارے رخسار پر جرأت مندی پر داد دینے آئے ریشمی بالوں کو ایک ادا سے بکھیرتی وہ ابھی مڑنے لگی تھی کہ میری بات تو سنتی جائیں۔ زبردست جھٹکا کھا کر واپس اپنی جگہ کھڑی ہوئی۔ پہلی بات، مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، میرے رول اینڈ ریسٹرکشنز ہیں تو آلریڈی آپ کے پیروں میں زنجیر ڈال دی ہے، آپ ماننا نہیں چاہتی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ اڑس کر ایک قدم قریب ہوتا تھوڑا سا جھک کر اس کی ہائٹ برابر ہوا۔ دوسری بات، ٹیمپرری صحیح، لیکن فی الحال آپ آبرو وقاص ملک نہیں، آبرو طلحہ ابرار حمید ہیں۔
इन योर वर्ड्स मिसेस सो कॉल्ड DSP, रोमांटिक वे में मिस्टर यूनिफॉर्म की बेटर हाफ। लबों पर बड़ी गहरी इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट सजाए मजबूत अंदाज में जताता वो ज़ब्त इश्तियाल से मुट्ठियाँ भींचे खड़ी आबरू को लब कुचलने पर मजबूर कर गया। और आपने बिल्कुल बचा फरमाया, आप मेरी कैदी नहीं हैं, और कैदियों के साथ टॉर्चर सेल में कैसा सलूक किया जाता है उसका आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं, ख़ासकर खुद सर कैदियों के साथ। सो बेहतर होगा कि आप मुझे कैदियों जैसा सलूक करने पर मजबूर भी ना करें, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है आप जैसे ज़िद्दी, खुदसर, बाग़ी और बदतमीज़ पापा की पदी पर अपना वक्त और तवानाई सर्व करने की। लेकिन मेरी बदकिस्मती है कि आप मुझ पर मुसल्लत हैं। आखिर तक तमस्खराना जताता हुआ ज़हर ज़हर लहजा पे इंतहा कठोर आँख उगलता हुआ हो गया था। आंखों में ऐसी सफाकियत और बेगानगी सिमट आई थी कि मजबूत से डट कर खड़ी आबरू की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। और सबसे अहम, दोबारा आप गार्ड्स के साथ बदतमीज़ी नहीं करेंगी। वो मेरे गार्ड्स हैं, ऑर्डर भी मेरे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ही ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए हैं। और जब तक आप यहाँ मेरी जगह पर मुकीम हैं, ना कोई आपसे मिलेगा ना आप किसी से मिलेंगी। ये एक नाकाबिल तब्दील हकीकत है, सो ये जहन नशीन कर लें। सर ठठराते लहजे से उसे मुंजमद कर चंद समाज उसकी नम कातिल आंखों में देखते रहने के बाद सर झटकता हुआ वॉशरूम में बंद हो गया। मगर अंदाज में जाले उतारने का झाड़न उठाए नदीदा जालों को दिल जमीन से साफ करने के साथ अमरोज़ साहब बावाज़ बुलंद गाने की टांग भी सही तोड़ रहे थे जब वो गुलाब जामुन का डूंगा उठाए हॉल में दाखिल हुई। अल्लाह अल्लाह, ये किसका एड्रेस नोट करवा रहा है? वो करीब ही कपड़े से शोपीस वगैरह साफ़ करे जोनी के कान के पास फसफसाई। कौन आपी? जोनी अचंभे से मुतवज्जह हुई। अरे लड़की, तुम्हारा ये निकम्मा भाई जिसकी गुनगुनाहट और गुनगुनाहटों में कुड़ियों का जिक्र कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही होने लगा है। जिनिया की नासमझी पर गोया वो सर पीट गई थी। हो वापी, आप भी ना। जिनिया मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिला गई। आप भी ना क्या बेवकूफ़ लड़की, नज़र रखो छोकरे पर कहीं हाथ से ना फिसल जाए। है भी बिन पेंदे का लोटा। वो दादी अम्मा की तरह नाक सुकुड़ती नखवत से बोली। यूँ तो उस घोड़े को किसी ने घास नहीं डालनी, लेकिन यह ज़बरदस्ती घुस जाए तो अल्लाह अल्लाह। मशकूक निगाहें गुलकारी की तौहीन में जुते अमरोज़ पर गाड़ी उसने मज़ीद गुलफशानी की। नजमा अभी, आपका कुछ नहीं हो सकता, मतलब हद है आप दोनों की। दोनों तासुब से नफ़ी में सर हिलाकर वापस गुलदान साफ़ करने लगी तो वो हूँ करती डोंगा हनूज उठाए जेम्स बॉन्ड की जानशीन बनी स्टूल पर खड़ा होकर जाली की झाड़न से कंसर्ट कर रहे अमरोज़ के पास चली आई। तो सफाई चल रही है? देखे चुतूनो संग नहायत अहमकाना सवाल करीब से उभरा। नहीं, बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही है, तुमने शामिल होना है? तायरा नज़र अपनी मेहनत से साफ़ किए छत पर घुमा रहे अमरोज़ का जवाब भी उसी फ्रिक्वेंसी से मैच करता हुआ था। तुम सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे सकते? वह हस्बे साबिक तेवरी चढ़ा गई। बशर्त ये कि सवाल सीधा हो। वो झाड़न कंधे से अटकादा बत्तीसी की नुमाइश करता स्टैंड से नीचे चला आया। उसके जड़ाने अंदाज पर नजमा के तेवर कुछ और ख़राब हुए। एक पल के लिए मन किया हाथ में उठाया और डोंगा मोहतरम के सर पर दे मारे, लेकिन गुलाब जामुन की बेअदबी के ख्याल से लब सी गई जब वो खुद मुतवज्जह हो गया। इसमें क्या है? होठों पर लब फेरते डोंगे की तरह इशारा किया। अंदाज मुतजस्सिस से ज़्यादा ललचाता हुआ था। शुतुरमुर्ग का अंडा। वो भी कहाँ सीधा जवाब देने वालों में से थी। फिर तो यकीनन खाला ने ये मेरे लिए ही भेजा होगा। मोहतरम का कॉन्फिडेंस कमाल था। बोलने के साथ कब्ज़े की कोशिश भी हुई, लेकिन मुकाबिल भी नजमा थी। खबरदार, जो तुमने अपनी गंदी नज़रों से देखा तो। देख नहीं रहा, ले रहा हूँ, खाने लगा हूँ, दो इधर। नजमा के पीछे करने से पहले डोंगा अपने कब्जे में लेकर पलक झपकते ही ऊपर ढक्कन की सूरत डालकर लाई गई प्लेट को पीछे स्टैंड पर रखता वो फॉर्म में आ चुका था। और इस वक्त हकीकतन नजमा को कराहियत महसूस हुई जब अमरोज़ साहब ने बिना तवक्कुफ झाड़न कंधे से लगाकर हाथ कंधे पर मौजूद रुमाल से साफ़ करते हुए बिस्मिल्लाह कर लिया था। अरे अरे, बड़े अकेले सारे हज़म कर लोगे, कुछ अपने भाई के लिए भी छोड़ दो। और फिर तो सच में हद ही हो गई जब आज धोबी की खिदमत अंजाम दे रहा शहरोज छत से कपड़े डालकर आया और बाल्टी वहीं सीढ़ियों पर छोड़कर अपने जुड़वा भाई के साथ खड़ा हो गया। छी, कितने गंदे हो तुम दोनों भाई। दोनों को मज़े से खड़े खड़े तीसरा गुलाब जामुन मुंह में डालता देख नजमा बस उल्टी कर देने को थी। उसे मालूम था सफाई से इन याजूज माजूज की जोड़ी को कोई ख़ास शगफ नहीं, उल्टा ख़ास किस्म की एलर्जी है, लेकिन इस हद तक उसका तो जी ही ख़राब होने लगा था। हाँ, तुम तो जैसे टीवी पर हैंड वॉश का ऐड देती हो ना, गंदे हो तुम लोग। भरे मुंह के साथ ही अमरोज़ ने मुंह बिगाड़ कर उसकी नकल उतारी, जिसमें शहरोज़ महज सा हिला सका था। अलबत्ता दोनों को अजीब कराहियत आमेज़ नज़रों से देख रही नजमा का नोटिस लिए बगैर दोनों भाइयों का अवार्ड विंग परफॉर्मेंस जारी व सारी था। मुँह भैयो, शेरों भैयो, मेरे लिए भी कुछ छोड़ दें यार। दोनों भाइयों को अपनी अपनी
ہی پیٹ پوجا کے فل آن موڈ میں دیکھ بیچاری زنیا کو خود ہی احساس کرانا پڑا تھا۔ پلیز زون یار، ان سے مت مانگو، گھر میں اور ہے، میں وہ بالخصوص تمہارے ہاتھ میں لا کر دوں گی، لیکن ان کا جھوٹا، وہ بھی اس ٹائپ کا جھوٹا تو قطعی نہیں۔ نجمہ نے تڑپ کر نہ صرف منہ سے زنیا کو روکا تھا بلکہ ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے کیا۔ آؤ گلی ماسٹرنی، ہم تمہاری طرح حق مار کر کھانے والے نہیں ہیں۔ ہماری بہن کا حق ہم نے سائڈ پر الگ سے رکھا ہے۔ یہ لو مینا۔ امروز ایک پورا گلاب جامن ہاتھ میں لیے نجمہ کے پاس آتا ہوا سینہ تان کر بولا، اپنے گندے ہاتھ دور رکھو، انصاف کے دیوتا، گندے ہاتھوں سے ٹھونسے وقت بہن کا خیال نہیں آیا؟ اب پورا کارنامہ انجام دے کر انصاف کا علم بلند کر رہے ہو۔ زینیا بیچاری کیا ہی بولتی، نجمہ ہی دیواریں چین بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کریکشن کریں گلی ماسٹرنی جی، انصاف کا دیوتا نہیں دیوی ہوتی ہے۔ ہاتھ میں موجود گلاب جامن کا آدھا بائٹ لیتے ہوئے اس نے تصحیح کی، شاید وہ دیوی بھی میری طرح اسپیشل بدنصیب ہے جس کا جوڑی دار دیوتا اسے ابھی تک نہیں ملا، اور نہ لوگوں کو خوش فکر ہے اس معصوم کی۔ آخرکار اضافی دہائی نما ٹکڑا دہلیز عبور کر گھر کے احاطے میں داخل ہو رہی رقیہ دادی اور ابرار حمید کو دیکھ کے لگا تھا، کتنا ترسا ہوا تمہارے بھائی شادی کے لیے۔ نجمہ نے ملامتی نظروں سے کوئی عقیق شادی کے بھوکے شخص کو دیکھا جسے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ امروز فوراً منہ بنا گیا، میرے اللہ، اس زمانے کے بچوں کا ادب اخلاق کہاں جا سویا ہے۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، باہر سے کوئی چھوٹا بڑا گھر میں قدم رکھتا ہم فوراً دوڑ کر پانی کا گلاس پیش کرتے تھے، لیکن یہ کہ زمانہ ہے کہ کون دھوپ سے آیا کون کہاں سے، فکر ہی نہیں، لگے ہیں چونچ لڑانے میں۔ حسب عادت رقیہ دادی نے دھوپ کی تمازت کی بھڑاس اولڈ جنریشن ورسز پریزنٹ جنریشن کر کے نکالی تھی، جس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلا تھا۔ جی دادی، میں ابھی لائی۔ زنیا سرپٹ پانی لانے کے جن میں غائب ہوئی۔ شہروز فلفور سیڑھی پر رکھی بالٹی کی طرف دوڑا۔ نجمہ فوراً سے امروز کے شانے سے ٹکا جھاڑن لے کر یہ جا وہ جا ہوئی۔ امروز ہونک کا ہونک کھڑا رہ گیا، جبکہ رقیہ دادی صوفے پر بیٹھ کر پسینہ پوچھتے ہوئے اپنا جادوئی پٹارا جھولا نما پرس بڑی احتیاط سے کھول رہی تھیں۔ امروز چائے بنا دو دادی کے لیے۔ زینیا کے پانی پیش کرتے ہی ابرار حمید کا حکم موصول ہوا، تو ایک بار پھر زنانہ کام ملنے پر وہ دل محسوس کر چل دیا۔ یہ اور بات تھی کہ کچن میں داخل ہونے تک متجسس نظریں دادی کے جادوئی پٹارے پر تھیں، کیونکہ وہاں سے ان دنوں بس تھانے دار کے لیے تھانے دارنی کے عہدے کی امیدوار برآمد ہوتی تھی۔ اب یہ دادی کو کون بتائے آج کل میں ایمرجنسی تھانے دارنی کی تشریف آوری متوقع ہے۔ کیا دنیا ہے بھائی، بھاؤ کھا رہے تھانے دارنی کے لیے مثل ماہ دلہن کی تلاش جاری تھی۔ ارے بے رحم ظالموں، مجھ 6 فٹ کے مظلوم میں کیا کمی ہے؟ کوئی ثانی سیارہ ہی اٹھا لاؤ میرے لیے بھی۔ کون سا میں قناعت پسند چندے مہتاب چندے آفتاب کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ مجھے تو مریخ مشتری ضرورت پر بلیک ہول تک چلے گی، بس آنے والی مجھے ان زنانیوں والے کاموں سے نجات دلا دے۔ آخر کب تک میں باورچن بنا اپنا تن من جلاتا رہوں گا؟ کوئی رحم ہی کھا لو اس مظلوم کمارے کا، بھلائی کر دو، اللہ تمہیں بھی 4 کیا 8 دے گا۔ اور پھر حسب سابق کچن میں پتی کے ساتھ ابل رہی چائے کو دیکھتے ہوئے وہ بھی برابر ابل رہا تھا، کیونکہ باہر رقیہ دادی ہانپتی ہوئی اپنے تھانے دار کے لیے چند امیدواروں کی تعریف کے ساتھ تھانے دار کی شان میں بھی ردب السان تھیں، جو امروز کی دکھتی رخت پہ ہاتھ رکھنے کے لیے مترادف تھا۔ میری شادی کرواؤ، میری شادی کرواؤ، کہنے سے شادی نہیں ہو جاتی، اس کے لیے بندے کی شکل بھی ہونی چاہیے۔ گلاس لے کر آئی نجمہ کی زبان کھجلائی، اچھا پھر اس حساب سے تو ایسی شکل والوں کو ہم نے ولیمے کی بریانی کھائی ہے، ایسی شکل والوں کی ہم نے ولیمے کی بریانی کھائی ہے جن کے تم آنسا کے حساب سے خودکشی والی شکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو جیسے شادی اور شکل کے تال میل پر تڑپ ہی اٹھا تھا۔ شادی خودکشی سے کم بھی نہیں ہوتی۔ جلدی چل، دادی کے کرائے کام پر محنت صرف کر رہی ہیں۔ شہروز اندر آتا زمائی انداز میں آنکھ دبا کر بولا، کیا مطلب؟ نجمہ فوراً دونوں کی اشارے بازی نوٹس کر گئی تھی۔ مطلب تمہارے مطلب کا کوئی مطلب نہیں ہے، تم اپنے کام سے مطلب رکھو۔ ٹکا سا جواب دے کر امروز چائے کے 2 کپ ٹرے میں رکھتا نکل گیا۔ شہروز تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ نجمہ کے پیٹ میں مرور اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ شہروز کانوں کو ہاتھ لگاتا فوراً وہاں سے 9-2-11 ہوا، کیونکہ نجمہ گوند کی طرح بات سے چپک جانے والی جان لیوا بلا تھی۔ دادی اتنی ساری حسیناؤں کے پیچھے کیوں خود کو خوار کر رہی ہیں یار؟ جو تھانے دار کی نصیب میں ہوگی خود جھولی میں پکے پھل کی طرح گر جائے گی۔ چائے کی پیالی سامنے رکھتے ہوئے امروز نے بالخصوص باپ کی جانب دیکھ کر آنکھ کا گونا دبایا، ہائے ہائے لڑکے، یہ کیسی بات کر دی تو نے؟ میرے جان سے بچے کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے کیا جو ایسے ہی کوئی ایسی ویسی جھولی میں گر جائے؟ دادی تو مائنوں تڑپ ہی گئی تھیں اس سادہ انداز پر۔ رشتہ داری کا معاملہ ہے، عمر بھر کا نبھا جانچ پھٹک کر کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی نہیں ہو جاتا۔
آج کل تو 70 کے بڈھے جن کے پیٹ میں آنت ہے نہ منہ میں دانت، ان کے لیے بھی 14 گن والی چاند سی دلہن تلاش کی جا رہی ہے، پھر میرا تھانہ دار تو لاکھوں میں ایک ہے۔ ساری تصویروں کو واپس جھولے میں ڈالتی ہوئی دادی تو بتکی۔ دادی کا بس نہ چلا، امروز قیاس آرائی واپس اس کے منہ میں ٹھونس دے۔ ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے، ہر کسی کو چاند سے دلہن درکار ہے۔ او بھائی، کائنات نے اور بھی سیارے اپنے اندر سمو رکھے ہیں، کبھی انہیں بھی ٹارچ نہ صحیح موم بتی لے کر تلاش کر لو۔ لیکن نہیں، یقیناً یہی وجہ ہے جو زمین کا درجہ حرارت آئے دن بڑھتا جا رہا ہے۔ اب زمین پر رہ کر چاند کو بیجا امپورٹنس دو گے تو یہی ہوگا۔ اسی لیے میں نے طے کیا ہوا، میں نے مریخ یا مشتری جیسی کسی سے شادی کرنی ہے۔ امروز نے بڑے افسوسناک انداز میں باقی ستاروں اور سیاروں کی جانب سے آواز اٹھانے کے ساتھ پرجوش انداز میں اپنا مستقبل کا ارادہ بھی گوش گزار کیا۔ ابرار حمید، میں کہتی ہوں اس لڑکے کو قابو کرو، بہت ہاتھ سے نکلنے لگا ہے یہ۔ دادی نے فوراً ناگواری سے گھورتے ہوئے ابرار حمید کی توجہ کروائی۔ ابا سے کیا کہہ رہی ہیں؟ اس سلسلے میں تو آپ ہی کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ لے آئیں اسی بات پر کوئی مجھے قابو کرنے والی جو میرے ساتھ کچن پر بھی بھرپور قبضہ جمائے۔ اس بندی کی تان ہمیشہ شادی اور کچن پر آ کر ٹوٹتی ہے۔ نجمت سر پیٹ کر رہ گئی۔ اتاروں میں جوتی، کروں تمہارا علاج۔ دادی کا چنگیزی جلال اتنی طویل بکواس پر عود آیا اور اگلے ہی لمحے فریم سے امروز صاحب غائب ہوئے تھے۔ راہ دشوار تھی، کانٹوں کا سفر بھی ساتھ رہا، جسم شل سا رہا، پاؤں پہ تھکن چھوڑ گئی۔ پوری 23 گھنٹے بعد تھکن سے چور بدن اور نڈھال قدموں سے اس کی فلیٹ میں واپسی ہوئی تھی۔ چونکہ خفیہ کیس کی انویسٹیگیشن کے دوران ہونے والے حیرت انگیز انکشافات نے اس کا دھیان گزرتے وقت اور تھکن کی جانب بھٹکنے نہیں دیا تھا، لیکن فلیٹ میں قدم رکھتے ہی ساری تھکن عود آئی تھی۔ صبح کے 6 بجے ماسٹر کی سے فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے اس کا ارادہ فریش ہو کر پیٹ پوجا کے بعد بھرپور نیند لینے کا تھا۔ تھکن کو 20 منٹ تک پانی میں اچھی طرح بہا کر ٹراؤزر اینڈ شرٹ زیب تن کیے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کو فون اسکرین پر گھماتا ہوا وہ گزشتہ مصروفیات سے بھرے 24 گھنٹے میں ڈیجیٹل دنیا سے موصول ہوئی اطلاعات و معلومات پر سرسری نظر دوڑاتا ہوا پیٹ میں دہائی دے رہے چوہوں کا علاج کرنے کے غرض سے روم سے برآمد ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ ہال کی جانب پیش قدمی کرتا، ہاتھ میں موجود فون بری طرح وائبریٹ ہونے لگا اور اسکرین پر ابرار حمید کا نام دیکھ اس کی حساسیت الرٹ ہوئی، کیونکہ اس کے آرام کے خیال سے ابرار حمید صبح کے اوقات کبھی کال نہیں کرتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت مایوس کیا ہے آپ نے تھانے دار صاحب، ذرا اندازہ نہیں تھا آپ اپنی ذاتی اوناد اس وقت ٹھوکروں کی زد میں آپ کے رحم و کرم پر پہنچی بچی سے یوں نکالیں گے۔ ہم نے صرف ان کی تحفظ کا نہیں، ان کی بہتر دیکھ بھال کی بھی ملک صاحب کو زبان دی تھی، اور جب انہیں یہ سب معلوم ہوگا تو کتنا دکھ پہنچے گا۔ وہ بچی آپ کے پاس ہماری امانت ہے، اور جب تک آپ کے ساتھ ہے ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا اصولاً آپ کی ذمہ داری تھی۔ امید تھی آپ ذاتی پرخاش نکال کر کمظرفی کا ثبوت نہیں دیں گے، لیکن بچی نے ڈنر پلیز منشی جی پلیز، خدا کا واسطہ ہولڈ آن۔ سلامتی بھیجتے ہی ہوئے تابڑ توڑ حملے نے تو مضبوط اعصاب کے مالک تھانے دار کو سر سے پیر تک ہلا ڈالا تھا۔ اگر وہ مداخلت نہ کرتا تو نہ جانے کب تک منشی جی کا ٹیپ ریکارڈ چلتا رہتا۔ حقیقتاً مایوس کیا ہے تم نے ہمیں تھانے دار، حالات کی ستم ظریفی سے وہ بچی اگر تمہارے پاس پہنچ گئی ہے تو کیا تمہارا فرض نہیں اس کی ہر ضرورت کا خصوصی خیال رکھو؟ میں نے تو اپنے تھانے دار کو بہت مہمان نواز پایا تھا ہمیشہ سے، پھر اب یہ بدذوقی کیوں؟ اسپیکر سے واپس ابرار حمید کی ناراض سے آواز گونجی، طرح کے بشاش عضلات بھینچے۔ ان محترمہ نے کال کر کے زحمت اٹھائی ہے یقیناً۔ اس کا بھیجا لہجہ استفہامیہ تو قطعی نہیں تھا، بلکہ اندر سے یکایک امٹ آئے شدید اشتعال انگیز مادہ کو دباتا ہوا تھا۔ نہیں، میں نے ہی کال ملائی تھی خیریت کا معلوم کرنے، دراصل وہ ملک صاحب لوگوں کی کال لے نہیں رہی تھی۔ اب کے ابرار حمید نے وضاحت پیش کی، اور جواب محترمہ ملک زادی نے ساری رام کتھا سنا ڈالی۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں انہوں نے اپنے کرتوت گوش گزار کرنا ضروری نہیں جانا کیا؟ اس نے بڑے ضبط سے چبا کر استفسار کیا، ورنہ کنپٹی میں خون ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ وہ سب میں نہیں جانتا، بچی نے 3 دن سے صحیح سے کچھ کھایا نہیں ہے اور باہر کا کھانا انہیں سوٹ نہیں کرتا۔ امید کرتا ہوں کہ دوبارہ شکایت کا موقع نہیں دو گے، اور یاد رکھنا انہیں تکلیف ہونے کا مطلب ہوا مجھے تکلیف ہونا۔ خیر ابھی میں ناشتے کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں، چلتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا اور بچی کا اچھے سے خیال رکھنا۔ ہدایت کی لمبی لسٹ تھما کر وہ کھٹ سے فون بھی بند کر گئے تھے۔ واہ، باہر کا کھانا سوٹ نہیں کرتا تو کیا محترمہ خود شیف ہیں یا ماسٹر شیف سنجیر کپور کو اپنا پرسنل شیف ہائر کیا ہوا ہے؟ حد ہے بلیک میلنگ کی، ایک پولیس والے کو سب مل کر بلیک میل کر رہے ہیں۔ فون کان سے ہٹاتے ہوئے تھانے دار کی شریانوں میں خون کی جگہ شرارے ابل رہے تھے۔ پانی اب سر سے گزر رہا ہے۔ اگلے لمحے وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے سب تباہ کرنے کے لیے آزادانہ نیچے کی جانب قیامت خیز دھماکہ کرنے آ رہی میزائل کی طرح عین مقابل دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے محترمہ ملک زادی؟ دھڑام کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل کر وہ دھاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ واٹ دا ہیل، مینرز نہیں ہیں آپ تمہارے پاس؟
अचानक आफताब पर आमदे पोजीशन में दराज होकर हेडफोन्स कान से लगाए लेपटॉप में महव आबरू बेतना बौखलाकर बेड से खड़ी हुई थी। जी नहीं है, और इसी क्लास में आपसे जब आपको कंप्लेंट्स करने से फुर्सत मिल जाए तब ले लूँगा। वो मुठ्ठियाँ भीषण दबी आवाज़ में जताकर बोला। क्या मतलब? बिगड़े तेवरों से खाइफ होकर शर्ट का कॉलर ठीक करती होंठों पर ज़बान फिरती हुई वो अनजान हुई। मतलब का तो आपको बेहतर मालूम होगा मिस टिपिकल पापा की परी। अपने पापा से खुद साख्ता नाराज़गी चल रही थी तो किसी और के पापा ही सही। शिकायत और कपटारा खोलने से मतलब है। वो चबा चबा कर बोला। एक तो थकन और भूख से बुरा हाल था, दूसरा अबरार हमीद की सुबह सुबह क्लास। हकीकतन वो उस वक्त कंट्रोल से बाहर हो रहा था। लुक मिस्टर यूनिफॉर्म, आई एम नॉट इंटरेस्ट इन योर रबिश, सो यू कैन लीव नाउ, दैट वे प्लीज़। वो बेजारियत से दरवाजे की तरफ उंगली दिखाकर बोली, वरना थानेदार के तेवर ने सही दिल लरजाया हुआ था। अव्वल तो तमीज़ से बात करें। उसके अंदाज पर वो मज़ीद गीली लकड़ी की तरह सुलगा। दोम एरोगेंट एटीट्यूड के साथ थोड़ी सी गुंजाइश गर्ल्स के लिए भी निकाल लेती तो आई एम श्योर नौबत यहाँ तक नहीं आती। वह मोहतरमा के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली हिसाब पर इस्तेज़ाइया बोला। सॉरी। बिल्कुल, आपको अपने लिए सॉरी फील करना भी चाहिए। जब मैं आप पर वाज़े कर चुका था, मैं आपके डैडी की जानिब से हायर किया गया आपका बॉडीगार्ड, शेफ, शोफर, केयर टेकर, बेबी सिटर वगैरह वगैरह कुछ नहीं हूँ। फिर आपने क्या सोचकर मेरे अब्बा से अपने दुखों की लंबी लिस्ट शेयर की? आपके ख्याल में यहाँ आपको पिकनिक मनाने के लिए लेकर आया हूँ? दोनों मुठ्ठियाँ भींचता वो हकीकतन ज़ब्त की इंतहा को छू रहा था। अबरार हमीद की शाकी तंजिया तकरीर फिर हिदायतों का अंबार उसका बस नहीं चल रहा था। इस मुसीबत की जड़ मलिक ज़ादी को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दें ताकि बला ही टल जाए। ओह, तो ये रीज़न है। लेकिन इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने जैसा क्या है? मुंशी अंकल ने मुझसे पूछा, सो मैंने बता दिया। झूठ तो कुछ नहीं बताया। प्रूफ के लिए अभी अंकल को कॉल कर लो। वजह वाज़े होती भीगी बिल्ली शेरनी बनती महसूस कन अंदाज में कंधे झाड़ गई। बाय द वे, तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ऐसे ट्रीट करोगे और मैं खामोश रहूँगी? वो सीने पर बाजू बांध कर कदम कदम चलती उसके मुकाबले आई। नॉट लाइक यू। मुंशी अंकल बहुत ही हम्बल और स्वीट पर्सन है। तुम्हारे अंदर तो हॉस्पिटैलिटी नाम को नहीं है। फिर भी अंकल ने मुझसे कहा कि जब तक मैं इस मैच बॉक्स में हूँ मील्स तुम अरेंज करोगे। सो व्हाट्स द मेन्यू फॉर मील्स तुम अरेंज करोगे सो व्हाट द मेन्यू फॉर ब्रेकफास्ट? सरतपा सुलगा कर क्यूटिक्स लगे नाखूनों पर फूंक मारते हुए एक अदा से पूछ रही थी जैसे मुकाबले कोई अदना सा खानसामा खड़ा हो। एक सेकंड में सांसों का स्टॉक ख़त्म कर देने वाला ब्रांडेड जहर। और कुछ अरेंज करूँ? उस धान पानसी दोशीज़ा को खिड़की से बाहर फेंकने से उसने मुश्किल से ख़ुद को रोकते तहामुल से बताया। इट्स ओके, दैन मैं अंकल से इस डिश की डिटेल ले लेती हूँ। वह मक्कारी से फ़ोन लहराते हुए मुस्काई। कोशिश भी मत कीजिएगा। वो गरजा। मैं कोशिश में नहीं, करने में बिलीव करती हूँ। वो तुर्की पर तुर्की बोली। मुझसे उलझ कर आप अपने साथ अच्छा नहीं कर रही। खबर इसके कि वो सच में कुछ उल्टा सीधा कर जाता जब का दामन थामे एक सुलगती नज़र कमिंगी से मुस्कुरा रही आबरू पर डालकर उसी तरह तनफन करता बाहर निकल गया। तुमने आबरू वकास मलिक को बहुत ज़्यादा ईजी ले लिया था मिस्टर यूनिफॉर्म। सो दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन, फर्स्ट डोज, जिसे तुम एटलीस्ट लाइफ लॉन्ग नहीं भूलोगे। वो बॉब कर रेशमी बालों को एक अदा से लहराती अपनी पहली कामयाबी पर मसरूर सी पीछे बेड पर ज़ादाना गिरी। शदीद नाराज़गी के इजहार के लिए उसने सबका नंबर ब्लॉक कर दिया था सिवाय अबरार हमीद के। और जब कल असर के वक्त अबरार हमीद ने कॉल करके मुशफ़िक़ अंदाज में उसकी खैरियत दरियाफ़्त की तो जहन में एक शैतानी ख्याल कूंदा और बस अंधेरे में उसने यूं ही तीर चला दिया था। तीर इस कदर ठीक निशाने पर जाकर पेवस्त होगा उसकी उसे कतई उम्मीद नहीं थी। हो, ग्रैंड सेलिब्रेशन एज वेटिंग फॉर यू आबरू डार्लिंग। तलहा का लाल भभू का चेहरा याद कर वो मज़ीद आग लगाने की चाहत में आंखों में शैतानी चमक लिए उठकर हेडफोन्स गले में फंसाए रूम से बाहर निकली। जब चाहूँ तोड़ दूँ तुझे खोल कर आँखें, ऐ चश्मे अज़ियत के बुरे ख्वाब लगी शर्त। अच्छा तो वो तस्खीर नहीं होता किसी से, ये बात है तो आज से अहबाब लगी शर्त। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये लॉन्ग और ब्यूटीफुल मज़ेदार सी एपिसोड? मुझे तो बड़ा मज़ा आता है इस नावल को आप लोगों तक पहुंचाने में। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आपको नावल पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर सुनने में? तो जनाब, मैं जल्द मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा।